یہ دو آواز آئی ہے کونے کیا کتنے لکڑی چاچے نے جا سوٹے چاہتے نے شراب نے مٹکے تروڑ دیتے نے دہینے گلیاں جوہا دیتے نے تے جیڑی منہ شراب پاتی بیٹھے ہیں اپنی انگلی داخل کر کے الٹی تے کہے کر کے میدے علی شراب بھی باہر بدے کر دیاں تے آسمان درو کر کے بدیا دیاں اللہ گواہ تھی اساں تیرے پیغمبر دے کلمے پڑھن دا حق ادا کر لیتے سے این یقولو سمینا و اطانا چوتھی باتاں تا ڈھیر ہیں لیکن جڑی بات میں سمجھے نہ بیٹھا اللہ نے صحابہ کو عزت کیوں دیتی اللہ نے صحابہ کو معاف کیوں کیتا اللہ نے صحابہ نال راضی نامہ کیوں کیتا اللہ نے جنت کیوں عطا فرمائی اللہ نے صحابہ تے جہنم کیوں حرام فرمائی اللہ پاک نے فرمائے وجائے آئی جڑے ویلے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات آویا فوراً عمل کر دیا میں ہٹا سکتا ہوں ایکو کمانڈو بناونا لا آمنہ دا لالے ایکو امیر بناونا لا اللہ دا پیغمبر ہے اللہ دے نبی دا بنایا ہویا کمانڈو میں ابو بکر ہٹا دے وہاں تے کلمے پڑھن دا کیا معنی ہے اگر میں ہٹا دے وہاں تے میرے مسلمان بنن دا کیا معنی ہے اے حضرت ابو بکر دا کردار آوی اگلی گال سن درہ جنہیں ملے حضرت اما عائشہ تے بہتان لاوانا جن بہتان لایا حضرت مستہ بن ساسا بھی شاملان جڑے بعد مسلمان ہو گئے اجا مسلمان قینان حضرت عائشہ تے الزام لائنے حضرت صدیق اکبر مہانہ تعاون کرنے حضرت مستہ دے نال جڑے ویلے پتہ لگا قسم چاچاتی نے بھئی مستہ نال تعاون نہ کرساں قسم چاون دی دے رہی رب نے سورۃ النور دی آیت نمبر 22 نازل کی تھی فرمایا میرے پیغمبر ذرا ابو بکر کو سڈو دل سونے لگنا اللہ کیا تھیا اللہ فرمے دے جڑے بلے ایمان صحابہ دے دل جائے اتنا صاف ہو گیا نا دل اتنا چمکا چکا می دل اتنا بڑا چکا می دل اللہ پاک اول کیا تھیا اللہ فرمے دے صحابہ دے دل آئے جڑے بلے ایمان آئے صحابہ دے دل آئے چی ایمان آون دے بعد ایمان دے حسن چیز اضافہ ہے ایمان دی چمک دی دفع ہے ایمان خوبصورت لگن لگ گئے دل چاون نال ایمان دے حسن ودھارا ہو گئے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ فرمائے دے ایمان کو چمک ملیے تے صحابہ دے دلیں جا ایمان دا حسن بنے صحابہ دے دلیں جا ایمان دے اندر اگر خوبصورتی آئی ہے تے صحابہ کرام دے دلیں جا اللہ فرمینا سارنا جانا یا اللہ کیڑا اعلان ہے اللہ کریم فرمے سی اے اعلان جڑا میں زندگی اچنے کیتا توڑے واسطے اے اعلان جڑا ہون تک جنت دے اندر نمی کیتا توڑے واسطے ہون کرنا پیا جی اللہ کیا اعلان ہے اللہ فرمے سی اوہلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا اے جنتیوں اے نمازیوں اے روزے داروں بیت اللہ دا حج جمرہ کرنا لیو اسلام دے یار ایمان دے پختہ لوگ مراد صحابہ کرام ہیں جی میں انہیں بنایا ہا اگر توڑا ایمان بھی ہوئے ہویا توڑا کردار بھی ہوئے ہویا توڑی سوچ توڑا مزاج توڑا مائنڈ توڑا عقیدہ توڑا رہن سہن توڑی چال چلن اوہیں ہوئی جی میں نبی کریم علیہ السلام دے یاران دی آئی تا میں اللہ تبارک و تعالی تسان لوگیں کو ہدایت نصیب کر دے سا ہدایت نصیب کرنے دا مطلب ہے کہ اللہ سونا جنن الخیر دا ارادہ کرے من یورد اللہ خیرہ یفقہ فی الدین اللہ کو دین دی فقاہت سمجھ بوجھ عطا کرنے اور سمجھ بوجھ دا مطلب ہے کہ اللہ کو ہدایت عطا کرنے ہدایت اللہ دا بہت بڑا فضل ہے ہدایت حاصل کرنے واسطے سا کوئی ایک سٹیپ چاونا پوسی ایک قدم چاونا پوسی سا کوئی کم کرنا پوسی کیا کہ سا کو عقیدہ عمل کردار سوچ زندگی کاروبار تجارت خوشی غمی اوہیں بڑھاونی پوسی جی میں نبی کریم علیہ السلام دے یاران دی آئی صحابہ دی آئی صحابی کے کو عدد صحابی دی کیا تعریف
صحابی دا لغوی معنی ہے ساتھی. جڑے جڑے نبی کریم علیہ السلام دا جائیں جائیں ساتھ دیتے، آپ دی سوچ دا ساتھ دیتے ہیں، آپ دی دعوت دا ساتھ دیتے ہیں، آپ دے مزاج دا ساتھ دیتے ہیں، آپ دے وجود دا ساتھ دیتے ہیں، آپ دے فرمان دا ساتھ دیتے ہیں. جیڑا ہمیشہ مزاج دا ساتھی ہوئے، دکھ سکھ دا ساتھی ہوئے، وہ ساتھی ہونے وہ کو صحابی رسول آدن. صحابی رسول دی بھی تعریف کیا ہے کہ جیڑا شخص ایمان دی حالت اس نبی کریم علیہ السلام دے چہرہ انور دی زیارت کرے وہ کو صحابی آدم. اور صحابی کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری زیارت کرے ایمان دی حالت اس اللہ تعالیٰ اندھے ہوتے جہنم دی بھا حرام کرنے دے اور اللہ اپنی جنت اندھے ہوتے واجب کر دے. اے صحابی ہے. صحابی دی پہلی تعریف ہی ہے کہ جہدے ہوتے جہنم حرام تے جنت واجب. اگلیاں باتاں بعد ہے چل. صحابی آدھے ہوکویں جہدے ہوتے اللہ جہنم حرام کر دے اور جنت واجب کر دے. اگلی تعریف صحابی کے قوت. سارے توانے نال جتنا بھی معاملات ہیں نسا زندگی گزرنے پہ ہیں، نمازاں پڑھ دے پہ ہیں، روزے اللہ قبول کرے، نیکی حج صدقہ خیرات، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دے بدلے سا کو بخشے سی مغفرت کرے سی ساری کنا قیامت علیہ. ہر بندے بھی کوشش ہے اللہ میں کو بخشے، اللہ میں کو بخشے، اللہ میں کو بخشے. اللہ نے سا کو دنیا دی زندگی اگر بخش بھی دیتے تو بخشے دا اعلان نہیں کرنا، کیونکہ اعلان آمنا ہی نہیں ہونا. اعلان جڑا آمنا ہاں وہ تا نبی کریم علیہ السلام دی زندگی تا کہا. آپ ہونے چلیے گئے، آپ خاتم النبیین، اعلان تا نہیں آمنا نا. ہونا آواز تا نہیں آ سکتی بھی تساں گٹ بلوانی آلے ہو، فلان ڈی جی خان آلے ہو، تو سے میں تو کو بخش دیتم کہنا. یہ بخشش اللہ والوں بہت بڑا اعزاز ہے. یہ اللہ ساکوں نمازیں کو، حاجیں کو، روزے داریں کو، عالمیں کو، قارییں کو، حافظیں کو، سخی کو کنا بخشے سی قیامت علیہ جنت ہے. اللہ اعلان کرے سی بھی میں تو کو بخشم. اللہ بخشش کرے سی تا اللہ تبارک و تعالی جنت دے سی. لیکن صحابی کہہ کو آدم، صحابی کو آدم جے کو اللہ دنیا دی این زندگی دے اندر، این دنیا دی زندگی دے اندر اللہ نے جے کو بخش دیتا ہوئے تے بخش دا اعلان قرآن اس کر دیتا ہوئے او کو صحابی آدم. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. اللہ نے قرآن کریم دے کئی مقامات تے فرمائے کہ میں اللہ نے انہیں کو معاف کر دیتے، بخش دیتا. میں اللہ نے انہیں کو بخش دیتا کہ جے کو اللہ بخش دے وے اللہ تبارک و تعالی جنی بخشش کر چھوڑے، جے کو اللہ معاف کر دے وے اسا کون ہے اندھے کنے پچھنا لے یا اندھا وٹ کٹھانا لے. حاتب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا حاتب نے جڑے ویلے چٹھی لکھی ہے اور مکہ دے کفار دی طرف بھیجی ہے. نبی علیہ السلام کو خبر تھی، آپ نے حضرت حاتب کو صدایا. صحابی ہے، صحابی دی تعریف بیٹھا کر دا جیڑے صحابی دے کردار دی طرح سا کردار بناونے پہلے تے یہ سمجھو صحابی آدھے کہ ہوا ہے. والدہ سیساں کے صحابی دا کردار کیا وال بات ختم. صحابی کے کو آدھے حضرت حاتب نبی بلتا نے چٹھی بھیجی ہے، نبی مکرم کو اطلاع ملی، آپ نے وہ چٹھی منگوائی، حضرت حاتب کو صدایا تھے. آپ نے پوچھا بھئی تائیں کفار دی طرف کوئی ساری بات سارا راز نسن دی خاطر کوئی تحریر بھیجیے؟ اگو حضرت حاتب انہاں کہ جی اللہ دے پیغمبر بھیجی بھی سارے جیاں کوئی ہوئے آسا بھرم بچاون دی خاطر 100 کوڑ ماروں. توبہ 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 اساں ایویں کہنا جی مطمئن کر کے گھر ونجوا تو 1000 بندے دے کو پھنڈوں فخر کروا ڈٹھی وقت کیویں اتلی تلی لائیا فخر سمجھ دیں جی اللہ دے پیغمبر میں بھیجی ہے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنا لگے جے اجازت ہوئے دمائیں دا سار قلم نہ کر دیں. نبی علیہ السلام فرمائے نہیں عمر روک، پہلے پتہ تھا کروں چٹھی بھیجی کیوں ہے. اسلام سبق دیں دے معاملے دی تہ تک پہنچن دا.
تو اگو کوئی بندہ آدھے فلاں چیز جائز ہے لیکن اسلام سننا جن کو آدھے تحقیق لازمی کرو، کیونکہ جیڑا جائز آدھب ہے ان دی بات حرف آخر تا نہیں. جیڑا تو کو آکے کوئی چیز حلال ہے تو آدھے واسطے سننا جن واسطے یہ اختیار ہے کہ تُسا غٹ کٹو کہ حلال ہے بھی صحیح ہے نہیں. دلیل ہر بندے کے، جیڑا بندہ غلط کرے نے اندے کے بھی دلیل ہے، جیڑا بندہ صحیح کرے نے اندے کے بھی دلیل ہے، جیڑا ناجائز کرے نے اندے کے بھی دلیل ہے، جیڑا جائز کرے نے اندے کے بھی دلیل ہے. ابلیس نے اللہ دا حکم نہ منیا، سجدہ نہ کیتا آسی، چنگا کام کیتا آسی کہے نا. اللہ نے جو پوچھے کیوں نہیں کیتا دلیل دیتی ہے. ما منعکا ان تسجد اذا امرتک، بھئی کیا تیرے کو دلیل ہے کہ میں تے کو اللہ نے حکم دیتے تے کو کہیں روکے، کیڑی شاہ مانے آئی، کیڑی شاہ رکاوٹ آئی تے سجدہ نہیں کیتا، یہ کو دلیل دیتی. حضرت مولوی صاحب انہیں کہ نوی دلیل ہے تو رہے گا بھی دلیل ہے، کیرے مروں ٹکرا مارو تو سا دلیل نہ واٹ کرنے. خلقتنی من نار و خلقتہو من دین، یہ دلیل من تین دلیل پیا دیں دے کہ تو سا میں کو بھا کے بڑھائے وہ کو مٹی کے بڑھائے بھا ڈاڑی ہوں دی ہے، مٹی ہینی ہوں دی ہے. پہلا قیاس ہے جڑا غلط ہے، بھا کمزور ہوں دی ہے، مٹی جڑی ہے وہ طاقتور ہے. تو سا آج کلو 40 سال پہلے لگے وجہ 30 سال پہلے 112 دا رواج کہنا، وستی وستی ڈاکٹر دا انتظام کہنا، بندے کو کرنٹ لگیا بجلی لگیا، کیا کرنے انمار کا مٹی ہے. مٹی ڈاڑی ہے نا، زور آوار ہے، طاقتور ہے. ویسے بھی توارے گھر سارے گھر کی تھائیں کوئی بھا مسئلہ بن ونجے تے وہ تو مٹی سٹے دے بھا بند تھی مٹی ڈاڑی ہے. یعنی آخر دا مقصد ہے کہ دلیل آئی وات کڈنا بندے تحقیق کرنی بندی ہے. دلیل تو ساری ہے. ایک بندہ نسوار کھندا ہی میں ایک تقریر چاہیوں بھئی نہیں کھاؤنی چاہیے، یہ دے کلو مسکرن حرام، ہر نشہ ہر چیز حرام ہے. وہ بعد جو میں کو تقریر دے ملیا ہوں کہ مولوی صاحب گال تو ٹھیک ہے لیکن انہیں فائدے بھی بڑھے. میں یوں کہ میں اگر اس گاڑی دا ریڈیٹر لیک تھی پوے نسوار دی چونڈی سٹو لیکن ختم، مطلب انہیں کے دلیل ہے نسوار دی انہیں کے بھی دلیل ہے. ہر بندے کے دلیل ہوندی ہیں. دلیل ہونا سچ ہونا دی علامت نہیں، پکی دلیل، سچی دلیل، مستند دلیل، قرآن و حدیث دی دلیل دا ہونا سچ ہونا ہے. واٹ کرنا چاہیے نا. نبی علیہ السلام فرمایا عمر چوپ کر پہلے کو پوچھوں تو صحیح چٹھی بھیجی کیوں ایسے؟ ہاں بھئی کیوں بھیجی؟ وہ آگے صحیح دلی دراز اللہ جاندہ ہے. میں کو خبر ملی ہے مکہ دے مشرک میری فیملی تے بڑا ظلم کی تھی، پر میں فیملی چھوڑ آیا، ہجرت کر آیا، میری بیوی میرے بچے مکے چن تے عرب دا دستور ہے کوئی عرب نال چنگائی چکرے تے عربوں چنگائی دا بدلہ ضرور دینا. میں توالی خبر آؤٹ پیا کرنا انہیں نال چنگائی پیا کرنا، میری چنگائی دے بدلے مطا میری فیملی نال نرمی کرن، بس یہ لالا چاہیے. نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے تے حضرت عمر آدھن ڈیٹے ویسے کو معقول حضور تا نہ تھیا نا جے اجازت ہوئے تے گردن نہ کٹ دیجئے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے عمر تلوار اپنی نیام اجبا، کیا تے کو پتہ کوئی نہیں اے حاتب بدری صاحبی ہیں. بدری صاحبی ٹھیک ہے بدری صاحبی ہے لیکن ہی دیچ گردن نہ کٹن دا کیا چکرے. نبی علیہ السلام دا مقصد ہے آئی عمر کچھ نہیں آکھنائی کو حاتب بدری صاحبی ہیں تے جڑے صحابہ کرام بدر دے اندر شریک ہوئے ان اللہ پاک نے انہاں کو زندگی دے اندر معاف فرما دیتے. اللہ نے انہاں دی معافی دا اعلان فرما دیتے. جڑے صحابہ احد دے اندر شریک ہوئے ان اللہ نے انہاں کو بھی معاف فرما دیتے. عرض بیٹھا کرنا صحابیوں کو آدن جندے تے جہنم دی با حرام ہوئے، صحابیوں کو آدن جندے تے جنت واجب ہوئے، صحابیوں کو آدن جگو اللہ دنیا دے اندر معاف کر دے وے. چوتھی تعریف صحابی دی تو سن نماز پڑھئے، تو سن جلسے جی شریک ہوئے ہیں، اسا تو سن تلاوت قرآن کرنے ہیں، اسا کہیں کو معاف کرنے ہیں یا کوئی بھی نیکی کرنے ہیں. اللہ پاک نے قیامت علی دا بدلہ بھی دیونے. جنتی لوگ جنت دے اندر لگے گئے حسن، نعمتہ موجودن، میوے موجودن، مکان موجودن. اللہ پاک نے ہر شے بے بہا
عطا کر دیتی ہے آخر دے اندر اللہ فرمے سی نہرہ مل گئے دودھ دیاں جی اللہ مل گئے شہد دیاں نہرہ مل گئے جی اللہ مل گئے اللہ فرمے دے راضیاں جی پروردگار راضیاں اچھا اے دسو میں تو کو ایک بیا فضل نے ہونا چاہنا ایک بھی نعمت نے ہونا چاہنا میں تو دے واسطے ایک بیا اعلان کرنا چاہنا یا اللہ کیڑا اعلان ہے اللہ کریم فرمے سی اے اعلان جڑا میں زندگی اچ نہیں کیتا تو دے واسطے اے اعلان جڑا ہون تک جنت دے اندر نہیں کیتا تو دے واسطے ہون کرنا پیا جی اللہ کیا اعلان ہے اللہ فرمے سی اوہلو علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم ابدا اے جنتیوں اے نمازیوں اے روزے داروں بیت اللہ دا حج عمرہ کرنا لے ہو نیکیاں کرنا لے ہو ثواب کرنا لے ہو میں کو راضی کرنے دی کوشش کرنا لے ہو اللہ دی جنت جا گئے ہو میں اللہ دا اعلان ہے میں اپنی رضا توڑے ہوتے حلال پیا کرنا آج دے بعد میں اللہ توڑے تے ناراض کہنا ہو سا اے اللہ دا راضی ہونا اے بہت بڑی نعمت ہے انہیں یا کہنا تے اے نعمت مسلمان نے کو مل سی کردہ جنت ہے سنائے ذرا سمجھائے کتا مل سی اللہ نے اتنا نہیں آکھنا او مولانا میں تیرے تے راضی ہوں نہیں اللہ نے کہیں کو نہیں آکھا اساں توارے ہوئے حاجی ہو توارے تے راضی ہیں اللہ نے کہیں کو نہیں آکھا اور سخیوں اساں توارے تے راضی ہیں اے اعزاز دنیا دی زندگی جگر ملے تک کو ملے نبی دے صحابہ کو جدہ دی اللہ نے دنیا بڑھائی اللہ نے کہیں کو نہیں دسایا کہیں کو نہیں اعلان فرمایا میں توڑے تے دنیا دی زندگی اجرازی ہوں آدم نبی دے صحابہ بیان حضرت نوح نبی دے یار بیان حضرت ابراہیم خلیل دے ساتھی بیان حضرت موسیٰ کلیم دے یار بیان اللہ پاک نے کئی نبی دے یارہ واسطے دنیا جلان نہیں فرمایا کہ میں اللہ توڑے تے راضی ہوں جی دے راضی ہوں توڑی زندگی دے اندر راضی ہوں لیکن جڑے ویلے واری آئیے حضرت ابو بکر صدیق دی جڑے ویلے واری آئیے حضرت عمر رضی اللہ عنہم دی جڑے ویلے واری آئیے نبی کریم دے یاران دی اے صحابی دی تعریف ہے اللہ نے دنیا دے اندر اعلان فرمائے اللہ نے فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اللہ کریم نے فرمائے اے نبی دی جماعت خاص جماعت ہے انہیں اللہ قانون ہوئے نہیں جی میں باقی واسطے قانون ہے ہر کہیں نال میں اللہ راضی دی سا جنت ہے لیکن نبی دے صحابہ ہوئے جنہ نال میں دنیا دی زندگی ہے راضی ہو گیا صحابی کہہ کو آدن پہلے تو سمجھو نا صحابی آدھے کہہ کو آدن صحابی جڑا ہے جندے دے جہنم حرام ہوئے صحابی ہیں جنت جنت واجب ہوئے نمبر 3 صحابی جکوں اللہ دنیا دے زندگی ہے جو معاف کر دے ہوئے دیکھنا میں دوئے چوتھے نمبر دے صحابی ہوئے جنت اللہ دنیا جو راضی تھی ہوئے کیا تھی ہوئے پنجویں بات صحابی کہہ کو آدھنے جنہیں دے دل نے دی صفائی اللہ نے آپ کی تھی ہوئے آپ اللہ کریم نے فرمائے اے جڑے لوگ ہیں عام بندے نہیں ہیں اے جڑے لوگ ہیں شریعت دے پاسبان ہیں اے شریعت دے محافظ ہیں اے شریعت دے راہبر ہیں عام لوگ نہیں انہیں دا کیا ہے اللہ کریم نے فرمائے امتحان اللہ کریم نے امتحان کی دے انہ دے دلان دا صفائی کی تھی اللہ نے انہ دے دلان دیا جڑے ویلے انہ دے دلان دیواری آئی ہیں اللہ کریم نے انہ دے دلان دی صفائی کی تھی اے انہ دا اعزاز ہے اے انہ دی فضیلت ہے جہدے دل دی صفائی اللہ آپ کرے او کو صحابی رسول آدن جہدے دل کو اللہ کریم آپ چمکاوے امتحان اللہ کریم نے امتحان کی دے انہ دے دلان دا اچھا اللہ امتحان ہو گئے صفائی ہو گئی ہے اور اگلا کیا مسئلہ ہے اللہ کریم فرمے دے صفائی مستے کی تھی ہم تاکہ ایمان رکھ سکا صفائی مستے کی تھی ہم تاکہ ایمان لکھ سکا انہ دے دلان دی صفائی کرن دے بعد میں اللہ کریم نے انہ دے دلان چی ایمان لکھ چھوڑے کاتبہ فی قلوبہم الایمان میں اللہ نے آپ ایمان لکھ چھوڑے انہ دے دلان چی کاتبہ
واحد مذکر غیب دا سیگا تیدی ضمیر دا مرجع لفظ اللہ دو پیاوے نے یعنی انہ دے دلہ دے ایمان لکھن والا کھونا اللہ کریمہ اللہ کو پتا اگر میں فرشتیں دے ذریعے لکھوینا اگر میں بنے دے ذریعے لکھوینا ساری دنیا کائنات میں بعد تبصرہ کرنے کہیں آخنے نبی دی وفات دے بعد مرتد ہو گئے ہیں کہیں آخنے ایمان کے پھر گئے ہیں کہیں آخنے ایمان دے کچے ہیں کہیں آخنے پیسہ کماونا ہیں مال لوٹاونا ہیں اللہ فرمے نے انہ دیاں بکواساں بند کرن دی خاطر اللہ کریم نے آپ اپنے ہتھے نال لگ چھوڑیے قَدَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ اللہ کریم نے فرمائے صحابیوں کو آدن جدے دلہ دی صفائی اللہ کرے جدے دلہ دی ایمان اللہ آپ لگ چھوڑے تعارف بیٹھا کر میں نا صحابی نا صحابی یاد ہے کہ کوئی بندہ ساری رات یوسف زلیخہ دا قصہ سندا رہ گیا سویرے آکھن لگا مولوی صاحب زلیخہ لائی رہ گئے ہو جوان اترے میں تائی میں آکھا صحابہ دے نقش قدم تے چلو صحابہ دا کردار بناؤ صحابہ دے طریقے تے چلو تساں شام کو پوچھو مولانا صحابہ کون ہوندہ صحابی کے کو آدم صحابہ تو کو پتہ ہونا چاہیے نا صحابی دی تعریف کیا ہے سن دے بیٹھے ہو یہ چن دے بیٹھے ہو سنو تے سمجھو صحابی حکومت نے جندے تے اللہ نے جہنم حرام کی تھی ہوئے صحابی حکومت نے جندے تے جنت بولیں دے نہیں ہوئے یار تو آرے کچھ نہیں لگ دے کیا واجب ہوئے صحابی کے حکومت نے جندے کو اللہ دنیا ہے معاف کر دے دیں ترائے باتاں چوتھی بات صحابی حکومت نے جندے ہوتے اللہ راضی تھی گیا ہوئے کیا خیال ہے دنیا ہے نمبر 5 صحابی حکومت نے جندے دل دا امتحان بولو یار کہیں گی دا ہوئے تے نمبر جی صحابی حکومت جندے دل تے ایمان کہیں لکھیا ہوئے بولو اور اگلی بات سنی ذرا اللہ کریم نے فرمائے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ هم الراشدون اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ کریم نے فرمایا اے صحابین جنہ دے دلائیں جتنا دا ایمان ہے میں تھا ایک نقطہ سمجھاوان چاہنا اگر تو ساں توجہ ہے چریئے تھا نہ رہی ہے سیر دے اتو گزر ویسی قرآن کریم جڑی پھٹی چوکی الماری دے رکھی دے قرآن دے رکھن نال الماری سونی ہوئے دیئے چاندی پاون نال بندے دا ہاتھ سونا ہوئے دے عورت سونا استعمال کرے عورت دے حسن چیزا فاؤں دے کیا خیال ہے مسجد اچکالین وچھا میں مسجد دے حسن چیزا فاؤں دے دسترخوان وچھاؤ دسترخوان دے جے قسم دے کھانے رکھ سو جتنا اعلیٰ انتظام ہو سی اتنا دسترخوان زیادہ سونا ہو سی لیکن اتنا اللہ نے برعکس بات ذکر کی تھی اللہ کریم نے فرمائے صحابہ دے دلنا دی صفائی کرن دے بعد صحابہ کرام دے دلنا تے ایمان لکھے میں اچھا اللہ سیاں وال گیا تھا اللہ فرمائے دے ایمان جڑے ویلے صحابہ دے دل جا گیا اور میرے ایک ذرا حق ایمیں بڑھدا اصول ہی میں بڑھدا جڑے ویلے نبی دے یاریں دے دلیں چ ایمان آ گیا ایمان دی وجہ تو دل سونے لگے نا جی میں قرآن دی وجہ تو الماری سونی لگ دیئے جی میں کھیر دی وجہ تو گلاس سونا لگ دے جی میں چنگے کپڑے دی وجہ تو بندہ سونا لگ دے جی میں قالین دی وجہ تو مسجد دا فرش سونا لگ دے حق بڑھدا جی میں ایمان صحابہ دے دل جایا دل سونے لگے نا اللہ کیا تھیا اللہ فرمے دے جڑے ویلے
ایمان صحابہ دے دل جائے اتنا صاف ہو گیا نا دل اتنا چمکا چکا نہیں دل اتنا بڑا چکا نہیں دل اللہ پاک قبل کیا تھیا اللہ فرمے دے صحابہ دے دل آئے جڑے ویلے ایمان آئے صحابہ دے دل آئے چی ایمان آوان دے بعد ایمان دے حسن جیزا فوئے ایمان دی چمک جیزا فوئے ایمان خوبصورت لگن لگے دل چاون نال ایمان دے حسن ودھارا ہو گئے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اللہ فرمے دے ایمان کو چمک ملیے تے صحابہ دے دلیں جو ایمان دا حسن بنے صحابہ دے دلیں جو ایمان دے اندر اگر خوبصورتی آئی ہے تے صحابہ کرام دے دلیں جو اللہ فرمے دے صحابہ اوہن جنہ دے دلیں دے ایمان اللہ نے لکھ چھوڑے نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان رسالت شان صحابہ قاری یاسین حیدر سے تیرے میرے دل ایمان آوے تیرے میرے دل دے حسن اضافہ ہو سی صحابہ دے دل ایمان ہے اتھا ایمان دے حسن اضافہ ہوئے سمجھ آگئے صحابی کے قوادن آگئے میں والدہ ہو رہنا تیری مردی یاد کریں نہ کریں صحابی قوادن جنت جہنم حرام صحابی قوادن جنت جنت واجب صحابی قوادن جنت اللہ دنیا راضی ہوئے نمبر 4 صحابی قوادن جکو اللہ دنیا دے زندگی جو معاف کر دے ہوئے نمبر 5 صحابی قوادن جند امتحان اللہ نے گدا ہوئے نمبر 6 صحابی قوادن جند ایمان کو اللہ کریم نے لکھیا ہوئے یہ 6 تعریفہ انہی صحابی دیوں اور اللہ کریم نے فرمائے کردار ایمیں بنا جی میں نبی دے یاران دا طریقہ ایمیں بنا جی میں نبی دے صحابہ دا طریقہ اگر انہاں دا کردار دیکھ سے میں اللہ کریم والتے کو ہدایت میں اللہ نے کیوں امتحان کیتا میں اللہ نے دنیا جا کیوں راضی نامے دا اعلان کیتا میں اللہ کیوں نہ نال راضی ہویا میں اللہ نے انہاں کو کیوں معاف فرمایا میں اللہ نے انہاں کو کیوں تمغے عطا فرمائے کریں سوچے میں اللہ نے کیوں فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا اللہ نے کیوں فرمائے علی ہدی من ربہم واولئک هم المفلحون علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اللہ فرمائے دے کیوں استعطا کی چمی ہم الفائزون ہم المفلحون ہم المتقون ہم الوارثون یا اللہ کیوں اعزاز دیتے نہیں کیوں ڈگریاں دیتے نہیں کیوں دنیا جرازی ہوئی وجہ کیا ہی وجہ کیا ہی وجہ کیا ہی وجہ کیا ہی اللہ فرمائے دے وجہ جڑی میں اللہ کو پسند آئی ہے نبی دے یاران دی وجہ آئی جڑے ویلے اللہ دی بات آویا جڑے ویلے میرے رسول دی بات آویا انہاں دے کنائیں ٹکراویا تے وال سنن دے بعد ذرہ برابر بھی دیر نہ لینے فوراً عمل چکرنے اساں دا دیں اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ بات مولانا مشورہ کرے سوں وال پیچھے دیکھ سوں گال تین ٹھیک ہے وہ عظیم لوگاں ساری کیا جرات اساں انہاں دا مقابلہ کروں اساں مطلب ایمیں رگڑیں دے راسوں مطلب اساں ایمیں کھلے کھندے راسوں ساری کیا جرات ہے اللہ دے وہ جی میں انہاں دیا دو اکھیاں نو ہے تواجہن جی میں انہاں دے دو کانہ نو ہے بالکل انہاں دیا شکلاں وجود دی ساخت ایمیں آئی جی میں تواجی ہے رات انہاں دی دورے چونہاں دی زندگی چی ایمیں اندی ہے جی میں توڑے دورے چندی ہے دی ایمیں اندہ جی میں توڑے کنو اندے جی میں توساں کاروباری او بھی کاروباری ان کھندے پیندے جی میں توساں او بھی ایمیں کھندے پیندے ان لیکن انہاں کو راضی نامے دا اعلان کیتم زندگی ہے توڑے واسطے نہیں پیا تھیندا میں اللہ نے انہاں کو بخشے زندگی ہے توڑے واسطے اعلان نہیں پیا تھیندا میں اللہ نے انہاں کو بڑے بڑے تمغے عطا فرمائے وجہ پتہ ہے کیا آئی یا اللہ کیا آئی اللہ فرمائے دے تُسا منے دے ہو برادری دی تُسا منے دے ہو رسمیں دی تُسا منے دے ہو رواج دی تُسا منے دے ہو پیولادے دی تُسا منے دے ہو مینجی تے ملہ تے مولوی دی تُسا منے دے ہو اپنی سوچ تُسا منے دے ہو اپنے دل دے غلط فیصلے تُسا چل دے ہو
دنیا دے پچھو لیکن صحابہ وہ نہن جڑے دنیا دے پچھو چلے نا صحابہ وہ نہن جڑے اپنے عقل دی پرستش کرے نا صحابہ وہ نہن جڑے اپنے احبار تے روحبان دی پوجا کرے نا صحابہ وہ نہن جڑے رسم رواجے تے چلے نا یا اللہ وہ کونن اللہ فرمے دے انہاں دی عزت دی وجہ انہاں دی عظمت دی وجہ انہاں دے اعزاز دی وجہ انہاں دے جنتی ہون دی وجہ انہاں دے ولی اللہ ہون دی وجہ ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا ایڈو سنن دی دیر ہوندی ہے منن تے ذرہ بھی دیر نہ کرنے اگرچہ مگرچہ فلاں 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 میں ایک بندے کو طلاق دا مسئلہ سمجھایا اپنے مرکز مدرسے بائے کے آیات احادیث ہر شے بندہ داڑھی والا ہوئے با مشبہ شکل ہوئے میں ان کو کہ دیکھ ہون ترجو تھی سکتے ان دی ہمشیر آئی تے طلاق دا مسئلہ پرلے بندے آئے بیٹھے آنے سمجھا ایسے ہوں کہ مولانا میں نا اپنے مولانا کے پہلے ضرور پوچھ سا میں کہ چلو مولانا کو پوچھ اگر بالفرد مولانا آکے بھی نہیں کرنا رجوع ول کیا آکھ سے ہوں کہ ول میں مولانا دی منے سا میں کہ میں تک کو قرآن جا آیتہ دکھائی بیٹھا لفظی ترجمے دکھائی بیٹھا مفہوم دکھائی بیٹھا کسی کوئی گال نہیں ساکو قرآن حدیث سمجھ نہیں اندہ اساں اپنے مولانا دی بات سمجھنی ہے صحابہ اینان انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا اولئک هم المفلحون جڑے ویلے اللہ دی بات حضرت ابو بکر صدیق نبی سے دی وفات دے بعد لشکر اسامہ تیار پہ کرندن تے روانہ پہ کرندن صحابہ آگن آکھن لگن خلیفہ امیر المومنین جناب ابو بکر گزارش ہے جی یہ جڑا لشکر نبی پاک نے تیار کیتا اپنی زندگی ہے بھیج نہیں سکے زندگی مک گئی ہے لہٰذا تساں نہ بھیجو تساں بولو تساں انہیں کہ کیوں اگر تساں بھیج دیتا ہون تے اساں بغیر نبی دے ہیں مکے دے کافریں کو پتہ لگ ویسی انہیں حملہ کر رہے انہیں مدینے تے مدینے دی تیس نیس کر رہے انہیں بس ہون نہ ہون رہا دے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نا جڑے لشکر دی ترتیب امام کائنات نے بنائی ہوئے وہ ترتیب کو ابو بکر خراب نہیں کر سکتا اگر خراب کرے تے خطرہ ہے مطا ابو بکر دا ایمان ضائع ہوئے اے وجہ ہے اے اصل راز ہے اے وقت ہے اصل جڑا سا کو سمجھ نہیں آیا بھامے مدینے دی اچنال اٹ وجہ دیتی ونجے بھامے مدینے دی تیس نیس کرنے میں جیڑا لشکر آمنہ دلال دا ترتیب شدہ میں وہ لشکر نہیں روک سکتا چھونے کے ٹھیک ہے اگر تساں بازے دو ایمیں کرو حضرت اسامہ بن زید جیڑے لشکر دے امیر مقررن کمانڈو مقررن نوجوان نوی عمر جوانی دا خون ہے ایمیں کرو آ چلو یہ کمانڈو چینج کر چھوڑو کوئی وڈیری عمر والا بندہ تجربے کار بندہ ایکسپیرینس والا بندہ لا چھوڑو اسامے کو ہٹا چھوڑو حضرت ابو بکر آدن میں آپ اپنی مرضی نال ایک لشکر دا امیر بڑھایا ہویا بل میں ہٹا سکتا ہوں ایک کمانڈو بناونا لا آمنہ دا لالے ایک امیر بناونا لا اللہ دا پیغمبر ہے اللہ دے نبی دا بنایا ہویا کمانڈو میں ابو بکر ہٹا دے وہاں تے کلمے پڑھن دا کیا مان ہے اگر میں ہٹا دے وہاں تو میرے مسلمان بڑھن دا کیا مانا ہے اے حضرت ابو بکر دا کردار آوی اگلی گال سن درہ جنہیں ویلے حضرت اما عائشہ تے بہتان لاوانا جن بہتان لایا حضرت مستہ بن سارسہ بھی شاملان جڑے بعد مسلمان ہو گئے اجا مسلمان قینان حضرت عائشہ تے الزام لائنے حضرت صدیق اکبر مہانہ تعامل کرنے حضرت مستہ دینال جڑے ویلے پتہ لگا قسم چاچاتی نے بھئی مستنال تعامل نہ کرساں
قسم چاون دی دے رہی رب نے سورۃ النور دی آیت نمبر 22 نازل کی تھی فرمایا میرے پیغمبر ذرا ابو بکر کو سڈو ارڑے ذرا سڈو آ گئے ابو بکر پڑھو آیت سناؤ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ او میرا پیغمبر ابو بکر کو آکھ چنگے بندے ہی میں کہیں کرن رہندے جی میں تائیں کیتے ٹھیک ہے ہوں الزام اجہا پیا لیکن تو جڑا مہانہ تعاون کرنا ہے نا ای کو بند نہ کر رزق دا وارث تے اللہ ہے تو تھوڑی ہیں تے تیرے ہاتھ دا دیتا صدقہ میں رب کو پسند بڑا ہے تو نہ روک تہیں میں کرے قسم تروڑ جا کفارہ دے تے تعاون جاری کر صدیق اکبر آگ سکتے ہیں چودرہ ہر دا مسئلہ ہے تو سنجھانو تو تورا دین جانے آپاں کہنے چندہ بھری کچاری ہے جو میں قسم چاہتی گنا لوگ کیا اکسن نا 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 مولا شبہ ہون تک تو میں این نمازہ پڑھیں جی ہون پڑھا این نا 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 بس ہون بھگے نہیں ہوں مرتے مار ویسوں پاک این نہیں تھی نا لوگ کیا اکسن نا 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 مولانا لوگ کیا اکسن حضرت ابو بکر نے ہی نہیں سوچا کہ لوگ کیا اکسن ہی نہیں سوچا جیڑے ویلے اللہ کریم دی آیت کریم آ گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان آ گئے حضرت ابو بکر نے انہیں بیٹھے ہوئے اللہ نے فرمائے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم ابو بکر کیا تو پسند نہیں کریں گا اللہ تے کو معاف کر دے بلا جی جی اللہ میں پسند کریں گا اللہ نے فرمائے مستہ کو معاف کر دے صدقہ جاری کر دے حضرت ابو بکر نے قسم تروڑی کفارہ دیتا تعاون جاری کر دیتا یہ دو اللہ تے اللہ دے رسول دی بات آئی ہے ابو بکر صدیق مننے جو دیر نہیں لائی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیڑے ویلے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات آوے مسلمان بندے دا کم ہوندے من گننا سرہ برابر بھی دیر نہیں لاؤنی حضرت عمر دی بات سناوا کردار کی وجیاں سنا اللہ نے کتنا پیارا کردار بنائے ممبر دے کھڑے ہوئے صحیح بخاری دا حوالہ ہے خطبہ ارشاد فرمے دے کھڑے بندہ مجمع میں جو کھڑا تھی کھڑے بے جا تنقیدہ کرن لگ گئے تو آنی حکومت ہی تے تسائیں میں سوچے نا عمر جن جوان نہیں بچے اعتراضات کے تبصریاں کے تنقیدیں کے حضرت عمر دے مجمع جن کو شیطان ڈردا بندہ اچھا کھڑے تواری حکومتی ہیں کئی لوگ ہیں نا جنہاں کوئی کام نہیں ہوندہ سوائے تبصرے دے وہ تبصرہ نہ کرن تو انہاں ٹکر حضام نہیں تھی نا بھی آئی کوئی خام خواہ تبصرہ ہی میں کوئی بی گزرے پوے نا برکے آلی اندھے برکے تے تبصرہ کوئی بیچارہ ریڑھی والا ٹور پوے اندھے ریڑھی تے تبصرہ یہ لے ہوٹل تے ایسا منجے بھنی بیٹھ رہنے ہیں سارا دی بھی اوتا قرآن پڑھتے ہیں یہ تبصرہ کر دیں جیڑا گزریا اندھی خیر خیری جیڑا گزریا اگر دیکھ مولی ٹھلے ٹیرے آنے گاڑیاں تے چڑھے ہوئے ایسی لگے پن بابا بوچاں چریندن مرگیاں کھندن کارٹن لگے پن تبصرہ تے کرنے بغیر تبصرے دے تے چاس نہیں اندھی ایک کوئی آجدہ تھوڑا ہے عمر جن جوانے کو نہیں لوگے معاف کیتا جن دے مشورے کو رب قرآن بنا ویا ان دے اتے اعتراض پیا تھی دے حضرت سیدنا عمر کھڑے ہوئے تو پتہ ہے بات غصہ طبیعت بندے ہیں وہی میں تبصرہ کرنا کھڑے حضرت عمر دا غصہ بددا ہے گال نہ بات ایمیں جو جڑا بندہ شروع تھی مجھے کاوڑ لگ دی ہے نا غصہ وددا ہے حضرت حر بن قیس دن میں نال بیٹھامی میں ڈٹھے قریب ہے حضرت عمر کو کوڑیاں دی سزا نہ سناویں ہونے کو مرینن میں نیڑے تھیاں میں کیا کیتے میں حضرت عمر دے قریب آکے میں اللہ دے قرآن دی آیت پڑھن لگی ہوں میں جڑے والے آیت پڑھی ہے کیڑی آیت پڑھی ہے مخوز اللہ فوا وامر بالعرف وآرز عن الجاہلین
اچھا ہور وال کیا ہویا حضرت ہور دن میں آیت مسے مکائیے ایمیں پتہ لگ دا جویں حضرت عمر کو غصہ آیا ہی نہ ہوئے ان یقولو سمینا و اتانا جڑے ویلے اللہ دا قرآن سن دیان جڑے ویلے اللہ دے نبی دا فرمان سن دیان فوراً عمل کریں دیان تریجی بات جڑے ویلے حضرت انا سادن میرے یار میرے گھرج بیٹھے ہوئے ہیں اساں شراب دے مٹکے بنائی بیٹھے آسے شراب بنا کے بھری بیٹھے آسے پیدے بھی بیٹھے آسے اجا شراب حرام کوئی نہ ہوئی آئی تے آواز آئی ہے میں کو دوستے ہیں کہ باہر وانج پتہ کر حضرت انہ صدن میں باہر آیا ڈٹھم تے حضرت بلال اعلان ودے کرنے ہیں یا ایوہ الناس حرم الخمر نبی دا قاصد بن کے آن دروازہ کھڑکا کے ودے آدھیں شراب حرامی وے شراب آج دے بعد حرامی وے شراب حرامی وے مسلمانوں حضرت انہ صدن میں گھر آیا پوچھنے کون آئی میں کہ بلال آئی پوچھنے کیڑی شاید اعلان آئی میں کہ شراب دی حرمت دا اعلان آئی قرآن دی آیت ودا سنے دا نبی دا فرمان ودا سنے دا یہ ان ساتھی این نے کیا جو سارا دی محنت ماری بیٹھے ہیں مٹکے بنائی بیٹھے ہیں پکڑو پانی تھے بیٹھے ہیں بھری بیٹھے ہیں چلو اے مکونجن بول سے آج پتہ لگے نشہ حرام ہے بھائی یہ سگہ دی جبی مکاون ہے بات کہنا کنسو بہت بیری مار وقت خیال ہے چلو یہ آج آخری وقت این نہیں ہوتا اسلام این نہیں ہوتا صحابہ دے طریقے تے چلنا یہ دو آواز آئیے کانے جا کیا کتنے لکڑی چاچے نے جا سوٹے چاہتے نے شراب دے مٹکے تروڑ دیتے نے دہینے گلیاں جوہا دیتے نے تے جیڑی منہ شراب پاتی بیٹھے ہیں اپنی انگلی داخل کر کے الٹی تے کہے کر کے میدے علی شراب بھی باہر ودے کر دیاں تے آسمان درو کر کے ودے آ دیاں اللہ گواہ تھی ونیا اساں تیرے پیغمبر دے کلمے پڑھن دا حق ادا کر لیتے سے ان یقولو سمینا و اتانا چوتھی باتاں تا ڈھیر ہیں لیکن جڑی بات میں سمجھے نہ بیٹھا اللہ نے صحابہ کو عزت کیوں دیتی اللہ نے صحابہ کو معاف کیوں کیتا اللہ نے صحابہ نال راضی نامہ کیوں کیتا اللہ صحابہ نال اللہ نے جنت کیوں عطا فرمائی اللہ نے صحابہ تے جہنم کیوں حرام فرمائی اللہ پاک نے فرمائے وجائے آئی جڑے ویلے اللہ تے اللہ دے رسول دی بات آویا فوراً عمل کریں دے سا کو پتہ ہی ہے نماز پڑھنی ہے سا کو پتہ ہی ہے سچ بولنے لیکن ولائی دیر لئی پہ زندگی گزر گئی ہے دین سنجھے میں روپڑی صاحب کو سندام میں مولی قائم دین کو سندام میں میاں مولانا تونسوی صاحب کو اگو بے کے سندام زندگی گزر گئی ہے سنجھے تاک تے اتہیں چوتھی تے کھڑے تبدیلی تو کہنی ہے نہ نمازی بنی ہے نہ حلال کھادے سے نہ حرام چھوڑے سے نہ کیا سن دے رہ گئے سنن دے بعد پہلا حق تے تقاضا سنن دے ہے کہ اندھے ہوتے بندہ عمل کرے ان یقولو سمینا واتانا فوراً عقل مننے نہ مننے اجا میری بات ہوئے میری بات کو سنن دے بعد ٹوہے چوان تے کوئی اجازت ہے میری بات کو تول پہلے جانچ پڑتال کر میرا استاد بات کرے میرا پیر بات کرے میرا عالم بات کرے تواری وسطی دا کوئی قوم دا مولوی بات کرے ہر کہیں دی بات کو سوچا وائن سکتے ڈیلے کی تھی وائن سکتی ہے لیٹ کی تھی وائن سکتی ہے ان دی تہ تک منجو اجازت ہے ایک ہستی رب نے زمین تے بنائی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی جنہ دی بات دے بعد و تحقیق کرن دی لوڑ نہیں اللہ فرمے دے تحقیقاں پہلے تھیاں پہن وما ینتقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا جیڑی ہستی دی بات کو اکھاں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے مننے وہ کو محمد رسول اللہ دے جیڑا اکھاں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے مننے چاہ اللہ فرمے دے میں کو ہدایت عطا کر دے سو صحابہ کرام دے کردار دی طرح کردار بڑھو اللہ عزت عطا کر دے سی باتاں ڈھیرن وقت بالکل تھوڑا ہے استاد محترم موجود ہیں میں مبارک بات پیش کرنا انتظامیہ کو اور جنہیں دوست نے محنت کی تھی قاری رفیق صاحب قاری عصمت اللہ صاحب قاری طارق صاحب مولانا عمر فاروق صاحب قاری سعید صاحب اور محترم جناب قاری امیر محمد صاحب اور مسجد آزادی انتظامیہ اللہ سب کو جزائے خیر دے وے حاجی طارق صاحب تشریف لینا ڈاکٹر محمد عمران صاحب باقی احباب سارے قاری بشیر صاحب اللہ سب دی حفاظت کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر